अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको बताएंगे कि जो हुकूमत जो सेनेट का रेफरेंस लाई है, इसके पीछे अंदर क्या बहस हुई, क्या इसके पीछे मोटिव था, किसकी ये तजवीज़ थी और हुकूमत क्या चाह रही है अदलिया से। आज हम आपको इसके बारे में कुछ हुकूमत की अंदर की कहानी बताएंगे। लेकिन हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे अली सदपारा की, जो पिछले 3 रोज़ से लापता हैं। केटू की पहाड़ी फतह करने गए थे और उनके साथ 2 उनके साथी गैर मुल्की थे, जिनके साथ उन्होंने ये केटू की पहाड़ी फतह करनी थी। और केटू की पहाड़ी पे हम आपको ये भी बताएंगे जो मौत का इम्कान है वो दुनिया की दीगर जो केटू है उस पर जो मौत का इम्कान है वो अगर आप सर करने जाएं तो सिर्फ 4% होता है, जबकि केटू में 29% होता है। यानी कि हर 4 में से 1 कोपेमा केटू पर फतह करने के दौरान वो उसका इंतकाल हो जाता है, वो जाँ बहक हो जाता है। और ये तीनों सर्दी में एक तो फतह करने गए, केटू को सर करने गए, और उसके अलावा इन्होंने केटू को सर करने के लिए इन्होंने जो सर्दियों के मौसम का इंतखाब किया, सख्त वेदर कंडीशंस थी, उसमें ये गए। और केटू में जो 8000 फीट की जब बुलंदी पहुंचता है, वैसे तो 8600 से ज़्यादा बुलंदी की पहाड़ी है, वहाँ पर उस मुकाम को बोटल नेक कहा जाता है, जिसको डेथ जोन कहा जाता है, कि वहाँ पर हवा का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर मौसम की शिद्दत बहुत खौफनाक होती है, ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ पे स्टे नहीं करना, वहाँ पे आपने जारी रखते हैं। बाकी जगहों पे ये जो कोहपेमा होते हैं ये रुकते हैं, स्टे करते हैं, कई घंटे आराम करते हैं, लेकिन वहाँ पर इस पे भी पाबंदी है कि आप वो मत, इनको रिकमेंड किया जाता है कि आप मत करें, अगर करना पड़े तो थोड़ी देर रुकें, लेकिन वहाँ पर कैंप मत लगाएं, स्टे मत करें, और जल्दी से उस जोन को क्रॉस करके और केटू के चोटी को सर करें और फिर फौरन वापस आ जाए। और इस तमाम दौरानिए को जो यहाँ पे ये मुकाम होता है उसको कहा जाता है कि 16 से 18 घंटे से ज़्यादा ना हो। लेकिन ये तीनों कोपेमा वहीं पर लापता हैं और हम तो मौजे की तवक्को कर रहे हैं कि अल्लाह मियाँ करें ये लोग तीनों जिंदा वापस आए। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स और दूसरी रेस्क्यू टीम्स सर्च ऑपरेशंस कर रही हैं। अभी तक मौसम की शिद्दत की वजह से उस बुलंदी पर एग्जैक्ट पहुंचा नहीं जा सका, लेकिन फिर भी कोशिशें जारी हैं। और उनके बेटे तो कुछ नाउम्मीद भी हैं, साजिद सदपारा, लेकिन हम अब भी समझते हैं कि ये हमारे हीरो हैं, इनको वापस आना चाहिए। और लेकिन हम साथ कौम को ये भी कहना चाहेंगे कि आप लोग भी सोचिए कि जब ये अली सदपारा इन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ एक जिसे कहते हैं माउंटेनियर बनने से पहले, ये जस्ट जो यहाँ पर पहाड़ों की चोटियाँ सर करने गैर मुल्की आते थे, ये उनका सामान उठा के ऊपर लेके जाया करते थे। वहाँ से इन्होंने स्क्रैच से ये यहाँ तक आए और दुनिया के बेस्ट क्लाइंबर्स में से एक हैं, दुनिया इनको मानती है। हमें तो अब मानने की तौफीक हुई है कि अब हर कोई सोशल मीडिया पे इनके बारे में ट्वीट्स कर रहा है, इनकी वापसी की दुआ कर रहा है। अच्छी बात है, हमें दुआ करनी चाहिए। हमारे हीरो हैं, इस कौम का बेटा है और इसी मुल्क का परचम लहराने गया था, तो हमें हर कोशिश करनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मियाँ अली सदपारा को ज़िंदा वापस लाएं और वो हम में आएँ और हम उनको सेलिब्रेट कर सकें और उनका शुक्रिया अदा कर सकें कि वो हमेशा की तरह कौम का नाम रोशन करते रहे। कल जियो को बहुत बेहतरीन जियो के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के बायलाइन थी कि केटू से बुलंद हौसला रखने वाले अली सदपारा लापता। तो वाकई अली सदपारा केटू से बुलंद हौसला रखते हैं और हमें इसीलिए वो इस सख्त मौसम में भी गए और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ करें कोई मौजज़ा हो वापस आएँ। इसके अलावा हम आपको आज बताते हैं रेफरेंस के बारे में। जो हुकूमत ने एक सदारती रेफरेंस फाइनली जारी कर दिया है सेनेट इंतखाबात के ओपन बैलेट के लिए। तो ये बड़ा ही दिलचस्प है कि हुकूमत को आखिर क्या ऐसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इनसिक्योरिटीज़ हैं कि एक तरफ वो सेनेट में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजते हैं, फिर वो एक बिल कौमी असम्बली में उजलत में पेश कर देते हैं कायमा कमेटी से पास करवा के, फिर वो अब एक सदारती ऑर्डिनेंस लेने आए हैं ओपन बैलेट के लिए। लेकिन इसकी बड़ी मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशंस हैं। एक तो इस सदारती रेफरेंस का मतलब, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस ओपन बैलेट को अपोज किया था, ये इलेक्शन कमीशन को अंडरमाइन करने का था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहा जाता है खुद मुख्तार इदारा है, वो अपने फैसले लेगा किस तरह इलेक्शन करना है, क्या करना है। उसको अंडरमाइन कर रही है पीटीआई की हुकूमत एक सदारती ऑर्डिनेंस ला के।
دوسرا، یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ پاکستان کی عدلیہ کو پہلے سیاسی طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کرتی رہی اس میں، اب اس عدلیہ کے فیصلے کو بھی انہوں نے پہلے سے انڈرمائن کر دیا ہے. اگر وہ فیصلہ اب اس کے بعد حکومت کے حق میں آئے گا تو یہ تاثر جائے گا کہ یہ تو حکومت کو پہلے سے معلوم تھا، اس لیے انہوں نے آرڈیننس جاری کر دیا کہ بس فیصلہ آتا سار آرڈیننس امپلیمنٹ ہو جائے. انہوں نے انتظار نہیں کیا فیصلہ آنے کا، کیونکہ ان کو شاید پھر اس کا مطلب ہے یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا. تو یہ عدلیہ کو بھی انڈرمائن کرنے کی حکومت کی کوشش ہے کہ جو پاکستان کے چیف جسٹس اور 5 ججز بیٹھے اس ریفرنس کو صدارتی ریفرنس کو سن رہے ہیں، اب ان کو انڈرمائن کرنے کی ایک واضح کوشش کی گئی ہے. اس سے پہلے رضا ربانی سپریم کورٹ میں جب بل حکومت قانون میں آئین میں ترمیم کا لائی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ جو حکومت ہے یہ عدلیہ اور پارلیمنٹ کو سامنے لانا چاہتی ہے، کیونکہ اگر عدلیہ یہ رائے دیتی ہے کہ آئین میں ترمیم ہونی چاہیے لیکن پارلیمنٹ اس ترمیم کو مسترد کر دیتی ہے تو یہ 2 ادارے آمنے سامنے آئیں گے. اور ایک اس آرڈیننس کا ایک اور بھی پہلو ہے، اس آرڈیننس کے لانے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے مان لیا کہ یہ آئینی ترمیم ہے، یہ قانون کی ترمیم نہیں ہے، یہ ایکٹ کی ترمیم نہیں ہے. تو اگر یہ آئینی ترمیم حکومت نے مان لی ہے تو اس کے بعد عدلیہ سے یہ رائے لینا اٹ سیلف عدلیہ کو انڈرمائن کرنے کے مترادف ہے کہ آپ عدلیہ سے یہ رائے لیں کہ وہ کہے کہ نہیں یہ قانون میں ترمیم ہے اور پھر آپ اس طرف جائیں، یا وہ کہے آئین میں. تو یہ آپ نے بہت ہی برے اور بدترین طریقے سے آپ نے پاکستان کی عدلیہ اور الیکشن کمیشن کی انڈیپینڈنس کو انڈرمائن کیا ہے اس ریفرنس کے اس آرڈیننس کے ذریعے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آج ریفرنس کی ہیئرنگ بھی ہے، آج کیا ہوگا اس کے اندر وہ بھی ہم دیکھ لیں گے، آپ کو اس پر بھی رپورٹ کریں گے. لیکن حکومت نے کیوں یہ فیصلہ کیا؟ کہا جاتا ہے کہ حکومت کے جو کچن کیبنٹ ہے وہاں پر جو گفتگو ہوئی اور جو کابینہ میں گفتگو ہوئی، جو بابر امان صاحب جو وزیر اعظم کے کافی کلوز مشیر ہیں، ان کو وزیر اعظم سینٹ کا اسلام آباد سے ٹکٹ دے رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد سے یعنی کہ قومی اسمبلی سے سینٹ کا انتخاب لڑیں گے. لیکن پی ٹی آئی کے ممبران کا ایک بہت بڑا گروپ ڈاکٹر بابر امان کو ووٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں 30 سے 40 کے قریب ایسے ارکان ہیں جو اوپنلی اپوز کر رہے ہیں. تو اب ان کو وزیر اعظم عمران خان ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے ووٹ کرنا ہے ہر حال میں، اور ان کو یہ شک ہے کہ یہ لوگ ووٹ نہیں کریں گے، تو اس لیے وہ یہ اوپن بیلٹ لانا چاہ رہے ہیں. وہ کوئی بکے ہوئے ارکان نہیں ہے کہ وہ پیسے کی وجہ سے ووٹ نہیں کرنا چاہ رہے، وہ اپنی ضمیر کی آواز پہ وہ سمجھتے ہیں کہ بابر امان پی ٹی آئی کے جو ایک منشور ہے اس سے میچ نہیں کرتے، پی ٹی آئی کے فیس سے میچ نہیں کرتے، اور اس لیے وہ ووٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن وزیر اعظم مصر ہے کہ ان کو لانا ہے. تو یہ بظاہر، اور اس کے علاوہ وزیر اعظم کو پنجاب میں بھی خدشہ ہے کہ بہت سے پی ٹی آئی کے ایم پی ایز جو پچھلے کچھ عرصے میں فنڈز نہ ملنے اور اپنے حلقے میں بہت زیادہ کرٹیسزم کی وجہ سے ووٹ نہیں کریں گے، ان پر بھی وزیر اعظم کو خدشہ ہے. تو وزیر اعظم اس لیے چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی طرح اوپن بیلٹ کروائیں، اور اس آرڈیننس کے مطابق یہ ہوگا کہ اگر یہ آرڈیننس امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو جو پارٹی کا سربراہ ہوگا وہ بعد میں الیکشن کمیشن سے ووٹر لسٹ مانگ سکے گا، کس کس میرے ووٹر نے کس کس پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کیا ہے، ہمارے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کیا ہے یا نہیں، وہ ان کا نام لے سکیں گے. کیونکہ پھر جو بیلٹ پیپر ہوگا اس کے اوپر نام لکھا جائے گا کہ یہ کس کا ووٹ ہے، وہ پارٹی سربراہ کے پاس آئے گا تو وہ دیکھ لیں گے. تو یہ وہ خدشات ہیں جو وزیر اعظم عمران خان کے دماغ میں چل رہے ہیں. جبکہ کہا جاتا ہے کہ اس آرڈیننس کو لانے کی جو تجویز ہے وہ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے دی ہے. اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان ہی وہ ہیں جنہوں نے پریزیڈنشل ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجنے کی اوپینین دی تھی، اور ان کی تجویز پر یہ پریزیڈنشل ریفرنس بھیجا گیا سپریم کورٹ میں رائے لینے کے لیے. اور اٹارنی جنرل خالد جاوید خان ہی اب یہ گورنمنٹ کی جو پلی ہے یہ وہاں پر اس ریفرنس کو پلی کر رہے سپریم کورٹ میں 5 معزز ججز کے سامنے. اور اب اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے ہی یہ پریزیڈنشل آرڈیننس بھی جاری کروا دیا ہے اوپن بیلٹ کے لیے. اپوزیشن تو یقیناً اس کو کرٹیسائز کر رہی ہے، اور یہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ صادق سنجرانی کی دفعہ جب انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کی، انہوں نے
تب ان کو اوپن بیلٹ نہیں یاد آیا، لیکن اب اپنی دفعہ ان کو اوپن بیلٹ یاد آ گیا تو ہم اس کو نہیں سپورٹ کریں گے. ہاں اس الیکشن کے بعد اگلے الیکشن کے لیے سپورٹ کر دیں گے. تو یہ اجلت میں حکومت نہ اس پہ بحث کروا رہی ہے، نہ اس کو اس پر غور و فکر کر رہی ہے، لیکن اجلت میں ایک یہ قانون پاس کرانے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کے لیے آرڈیننس بھی جاری کر دیا. اور اجلت میں ہی، کیونکہ اجلت کا شکار ہے تو اب عدلیہ کو بھی اپنی اجلت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پاکستان کی سپریم کورٹ کو استعمال کرنا جا رہی ہے. تو اب دیکھنا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ آج بھی کیا کرتی ہے، اور آنے والے دنوں میں آرڈیننس آنے کے بعد اب پاکستان کی عدلیہ کیا فیصلہ دیتی ہے، وہ بہت ہی دیکھنے والا ہوگا. سب آنکھیں اس پر ہوگی. اور اس کے بعد اب اس تمام معاملے کی ہائپ بہت بڑھ گئی ہے، اور اس میں عدلیہ کا کردار اب بہت اہمیت اختیار کر گیا. پاکستان کی عدلیہ تاریخ رقم کر سکتی ہے کہ وہ ایگزیکٹو کی ڈکٹیشن نہیں لیتی اس ریفرنس کے معاملے میں، لیکن اور آرڈیننس آنے کے بعد. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ کیا فیصلہ کرتی ہے. انہوں نے تو بظاہر، ہم کیونکہ معاملہ سب جج سے زیادہ نہیں بتاتے، کیونکہ پاکستان کے معزز ججز ہیں، وہ بڑا بہتر قانون کو سمجھتے ہیں، اور وہ آرٹیکل 226 کی تشریح زیادہ بہتر کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے. لیکن ان کو انڈرمائن کرنے کی جو بدترین حکومت نے کوشش کی ہے، یہ بڑی ہی شرمناک اور افسوسناک ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پاکستان پی ٹی آئی کا ایک وتیرہ بن گیا ہے. انہوں نے میڈیا کو انڈرمائن کیا ہے، انہوں نے عدلیہ کو انڈرمائن کرنے کے لیے جسٹس قاضی فائز کے خلاف ریفرنس بھیجا ججز کو ڈرانے کے لیے، کہ باقی ججز کو میسج جائے کہ یہ وارننگ شاٹ ہے کہ اگر جو ہمارے بارے میں فیصلہ دے گا تو دیکھو اس کے ساتھ یہ ہوگا. اس کے علاوہ بھی دیگر معاملات میں انہوں نے 18ویں ترمیم کو، صوبائی خود مختاری کو، این ایف سی کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی. جس قسم کے این ایف سی کے انہوں نے ممبران نامزد کیے صوبوں کے، اس میں بھی اس تمام کوششیں نظر آئیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ کہاں پر اس چیز کو روکتی ہے، حکومت کی اس شب خون کو جو کہ مسلسل جاری ہے عدلیہ پر، اس کو کس طرح روکتی ہے، یا کیا رد عمل دیتی ہے، یا کیا فیصلہ دیتی ہے. یہ واضح ہو جائے گا. آج تک کے لیے اسد علی طور کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے، خوش اور سلامت رہیے. اللہ حافظ.